یہ پوری کائنات اللہ رب العزت کی ہے. اللہ اس کائنات کے ہر ذرے کا، ہر فرد کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اور ہر فرد پر اللہ پاک ہر ذرے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے. کوئی چیز ہو نہیں سکتی اللہ کے ارادے کے بغیر. یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اگر اللہ پاک کسی کو عزت دینے کا ارادہ کر لے تو کوئی اسے ذلیل نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ پاک کسی کو ذلیل کرنے کا ارادہ کر لے تو کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا. اللہ کسی کو بچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی اسے مار نہیں سکتا، اور اگر اللہ پاک کسی کو مارنے کا ارادہ کر لے کوئی اسے بچا نہیں سکتا. اگر اللہ پاک اسے کسی کو بیمار کرنے کا ارادہ کر دے تو کوئی اسے شفا نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ پاک کسی کو شفا دینے کا ارادہ کر دے تو کوئی اسے بیمار نہیں کر سکتا. تو ساری کائنات پر اللہ پاک مکمل قدرت رکھتا ہے. اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اور کبھی بھی کوئی چیز بھی یہ نہیں کہنی چاہیے کہ اگر ہم ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا اور ایسا نہ کرتے تو ایسا ہو جاتا. اس بات کو منع کرا گیا ہے. یوں کہا گیا ہے تو ایمان کی حقیقت جب تک پا ہی نہیں سکتے، حتیٰ کہ تم جب تک مومن ہو ہی نہیں سکتے، جب تک کہ اس بات کا یقین نہ کر لو جو ہوا ہے وہ ہو نہیں تھا اور جو نہیں ہوا وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو سب کچھ اللہ پاک کی طرف سے طے ہے ہونا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں. تو جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. تو اللہ اس پوری کائنات پر مکمل قدرت رکھتا ہے. تو ہمیں بندے کو چاہیے ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. کوئی مشکل کشا نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی حاجت روا نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی کام بنانے والا نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی مصیبت کو دور کرنے والا نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی رزق دینے والا نہیں ہے اللہ کے سوا. تو جو کچھ کرنے والا ہے صرف اللہ ہے. لیکن ہماری ایک دقت یہ ہے جب پریشانی پڑتی ہے تو ہم اللہ ہی کو پکارتے ہیں، لیکن جب وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے ہم ایسے بھول جاتے ہیں جیسے اللہ پاک کو کسی مصیبت کے لیے پکارا ہی نہ ہو اور اللہ نے ہمارے لیے کچھ کرا ہی نہ ہو. اللہ رب العزت نے اسے قرآن کے اندر اس طرح سے فرمایا، جب یہ ہم ان کے اوپر مصیبت بھیجتے ہیں، ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے. لیکن جب ہم اس کی آہو زاری سے اس پر ترس کھا کے اس کی وہ مصیبت اور پریشانی دور کر دیتے ہیں تو یہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ہمیں کسی مصیبت کے لیے پکارے نہ ہو. یہ بہت بڑی حماقت ہے. میرے اوپر بھی ابھی ایک بہت بڑی مصیبت آ کے گزری، جیسا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مجھے بھی کوارنٹائن کے لیے جانا پڑا. لیکن اس مصیبت کے اندر ہمارے ایسا زبردست امتحان ہوا، میرا بھی اور سارے ملنے والوں کا بھی، مجھ سے محبت رکھنے والوں کا بھی، کہ سب کے سب پریشان ہوئے اور اللہ کو پکارا اور سب نے بہت زیادہ دعائیں کری، صدقے کرے، اعمال کیے، اور اس کا اللہ پاک کی طرف سے رزلٹ بھی آیا. ایک ذرہ برابر کوئی ٹینشن اور دقت نہیں ہوئی، کوئی تکلیف نہیں آئی، نہ کھانے میں کوئی دقت ہوئی، نہ نمازوں میں کوئی دقت ہوئی، نہ سونے میں کوئی دقت، نہ راحت میں، آرام میں، کسی بھی چیز میں کوئی دقت پریشانی نہیں آئی، نہ ہی کسی نے ستایا. اور ساری کی ساری رپورٹ بھی الحمدللہ سب نگیٹو آئی اور اللہ پاک نے عافیت کے ساتھ سفر کرایا. نیت تو ہم نے یہ کر لی تھی کہ اللہ کے راستے میں آئے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ بالکل مدد بھی ایسے ہی ہوئی جیسے اللہ ہی کے راستے میں ہو، اور سکون، راحت، اطمینان بھی ملا. لیکن بس اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم سب لوگوں نے مل کے اللہ کو تو پکارا، ٹھیک، لیکن اب جب پریشانی اللہ پاک نے دور کر دی ہماری فریاد سننے کے بعد، اب کہیں ایسا تو نہیں ہم اللہ پاک کو بھول گئے اور اپنے اپنے گناہوں کے اندر مگن ہو گئے اور انہیں جیسے زندگی چل رہی تھی پہلے گناہوں والی ویسے ہی چلنے لگی. یا اب ہم نے کچھ ارادہ کرا ہے، جیسے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں تقسیم کری. اب کیا ہوا، مجمع کے اندر ایک صحابی تھے، انہیں دینا بھول گئے. اب اللہ کے رسول تقسیم کرنے کے بعد چلے گئے تو انہوں نے اللہ پاک کو پکارا، یا اللہ کہ تیرے نبی نے دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں، اور تیرے نبی مجھے دینا بھول گئے. یا اللہ تو میرے حال پہ رحم فرما، میرے پاس تو سوائے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے علاوہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے، ان صحابی نے اللہ پاک کو پکارا. اللہ نے ان کی پکار پہ جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا فوراً اپنے نبی کے پاس. اے نبی جی آپ تو اسے دینا ہی بھول گئے. تو اللہ کے رسول نے فوراً ایک صحابی کو دوڑایا سامان دینے کے لیے انہیں، اور یوں کہا کہ ذرا سننا غور سے وہ کیا کہتے ہیں. تو صحابی پہنچے ان والے صحابی کے پاس اور جا کر دے کر آئے سامان. تو انہوں نے یہ کہا، یا اللہ جس طرح تو اپنے اس بندے کو نہیں بولا تو اپنے اس بندے کو بھی توفیق دے، یہ بھی اب کبھی تجھے نہ بھولے. تو اب ذرا سوچو، ان صحابی نے تو اتنا بڑا ارادہ کرا، جب اللہ نے ان کی مدد کری کی کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اب کبھی بھی میں تجھے نہ بھولوں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے اس جملے پر کہنے پہ آسمان سے لے کے زمین سے لے کے آسمان تک نور ہی نور پھیل گیا. تو اب ہم سب لوگ بھی ارادہ کریں کہ اللہ پاک نے ہماری سنی، تو اب جس طرح اللہ پاک ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی نہ بھولا اور ذرہ برابر کوئی تکلیف پریشانی نہیں آنے دی اور عزت اور عافیت کے ساتھ اللہ پاک نے واپسی بھی کروائی، تو اس کے بعد بھی ہم اللہ پاک سے ارادہ کریں اللہ تو ہمیں بھی توفیق دے گا، ہم بھی اب پلک جھپکنے کے برابر ہی تیری نافرمانی نہ کرے اور تجھے کبھی بھی نہ بھولے اور ذرا بھی تجھ سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ رہے. یہ سب سے بڑی شکر گزاری ہوگی. اور جو اللہ پاک کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے نعمتوں میں اس کے لیے اضافہ کر دیتا ہے. پھر جو اللہ پاک کو ہر راحت میں بھی اللہ پاک کو یاد رکھتا ہے، پھر اللہ نہ اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر جب وہ اللہ کو پکارتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تو مانوس آواز ہے، جانی پہچانی. اللہ فرماتے ہیں ہاں
یہ میرا وہ بندہ ہے کہ جو مجھے ہر حال میں یاد رکھتا ہے، جاؤ اس کی پریشانی اور مصیبت دور کر دو۔ اور جو بندہ صرف مصیبت کے آنے پہ پکارتا ہے اور راحت میں اللہ کو یاد نہیں رکھتا، تو جب وہ پکارتا ہے مصیبت کے آنے پہ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تو غیر مانوس آواز ہے، پتہ نہیں کس کی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہاں اسے پریشانی رہنے دو۔ تو ہمیں اللہ پاک سے ارادہ کرنا چاہیے، عزم کرنا چاہیے کہ آج کے بعد نہ تھے ہم کسی کے، نہ ہوئیں گے کسی کے، یا اللہ بس تیرے تھے اور تیرے ہی رہیں گے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔